الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ ایک دوسرے کو دین کی بات سمجھانا، اس کی معلومات میں اضافہ کرنا، اور اگر کہیں کوتاہی نظر آ رہی ہو تو اس کا آگاہ کرنا، یہ ہماری آپس کی ذمہ داریوں میں سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو باہمی حقوق بیان کیے ہیں ایک دوسرے پر حق، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کی دینی بات جب علم میں آئے دوسروں کو بتاؤ، اگر کہیں کوتاہی نظر آئے تو اس سے آگاہ کرو اور سمجھاؤ، لیکن سمجھانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز بھی یہ نہیں کہ جیسے میرا جی چاہے سمجھا دوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پہلے بھی پڑھا تھا، اس دن پھر نظر سے گزرا۔ ایک بزرگ کو دیکھا وضو کر رہے ہیں، وضو صحیح نہیں کر رہے، دیکھتے رہے کہ بابا جی نے وضو صحیح نہیں کیا۔ اب وہ بابا جی ہیں، یہ نوجوان ہیں، اب ان کو بتانا، ایک تو بتانا ہے کہ آپ نے وضو صحیح نہیں کیا، اور دوسرا سمجھانا ہے کہ وضو صحیح یہ ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک تو طریقہ ہمارا ہوتا ہے، اور بابا بوڑھا ہو گیا وضو کرنا نہیں آیا کرتا، ہمارا طریقہ یہ ہے کسی کو وضو طریقہ نہیں، تانا دے کر بات کرنا۔ یہ بھی حضرت حسن تھے بھائی، حضور کے نواسے ہیں۔ سوچا میں کیسے سمجھاؤں اس کو، کہنے لگے بابا جی میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو بتا دینا، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، میرے وضو کرتا دیکھے، کہیں کوئی غلطی ہو نا مجھے بتا دینا۔ وضو کیا، بابا نے کہا بیٹا مجھے سمجھ آ گئی ہے، تیرا وضو صحیح ہے، میرا صحیح نہیں تھا۔ ایک سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، اور بڑوں کو سمجھانے کا طریقہ یہی صحیح ہے۔ یہ بھی ادب ہوتا ہے نا، بڑوں سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تانا نہیں دینا، توہین نہیں کرنی، بات سمجھانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور بڑوں سے بات کرنے کا بطور خاص اہانت نہ ہو، توہین نہ ہو، حد تک نہ ہو، سلیقے سے بات سمجھا دی جائے۔ حضرت حسن نے کیسا خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ بابا جی میں وضو کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے وضو کو چیک کریں، کہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دیں۔ سامنے بیٹھ کے وضو کیا، جب وضو مکمل کیا تو بابا جی نے کہا بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وضو تمہارا ٹھیک ہے، میرا غلط تھا، انشاءاللہ ٹھیک کر لوں گا۔ ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بڑی بات سمجھا، بہت دفعہ سمجھایا ہے بات، دیکھو کسی سے بات کر دی ہے نا تو اس کو بات، آج بھی سبق میں یہ بات ہے، الدین والنصیحہ، آج بچوں کے سبق میں پہلا سبق یہی تھا، اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ میری خیر خواہی میں بات کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، تو آپ کی بات سن رہے ہو۔ اور اگر کسی سے آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن طعنے کے انداز میں کر رہے ہیں کہ مجھے کنڈم کر رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے، مجھے نہیں سنا، بات سلیقے سے اور خیر خواہی سے، پر کہا کرتے تھے کہ آپ کی بات سننے والے کو محسوس ہو جائے کہ یہ میری ہمدردی میں بات کر رہا ہے تو آپ کی سخت بات بھی سنے گا، اور اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مجھے طعنہ دے رہا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی نہیں سنے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے بات سمجھانی چاہیے، لیکن سمجھانی ایسے طریقے سے چاہیے کہ وہ حد تک محسوس نہ کرے، توہین محسوس نہ کرے، اور سمجھے کہ یہ مجھے خیر خواہی سے بات کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ سمجھے گا۔ بات سمجھانا بھی ضروری ہے، اور بات سمجھانے کے لیے اچھا لہجہ اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہم صلی علی وسلم۔